مسیح کا مصلوب ہونا۔ عیسائیوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح نے تمام بنی آدم کی خاطر صلیب پر قربانی دی، ان گناہوں اور خطاؤں کی قیمت چکانے جو ہم انسانوں کے لیے خدا پاک کی جانب سے بطور ایک سزا بعد مرنے کے مقرر کی گئی ہے، تاکہ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے پناہ ملے۔ حضرت عیسیٰ مسیح کا یوں مصلوب ہونا، وفات پانا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا مذہب عیسوی کے اعتبار سے ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ کسی بھی عیسائی کا جو عقیدہ یا امید ہے، اس کا دار و مدار حضرت عیسیٰ کا گناہگاروں کی خاطر یوں وفات پانے پر منحصر ہے۔ پرانے عہد نامے کا تقاضا تھا کہ گناہوں و خطاؤں کی معافی کے بدلے خون کا بہانا یعنی زندہ جانور کی قربانی کا ادا کرنا لازمی تھا، اور غرض یہ ہے کہ نئے عہد نامے میں یہ کفارہ حضرت عیسیٰ کی قربانی کے بدلے مکمل طور پر ادا ہو چکا ہے۔ دوسری طرف اسلام حضرت عیسیٰ کے صلیب پر مرنے اور تیسرے دن جلائے جانے کے واقعے کو نہیں مانتا۔ موجودہ زمانے کے مسلمان عالموں کا نظریہ ہے کہ جس رات حضرت عیسیٰ مسیح کا قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اسی رات خدا نے حضرت عیسیٰ کی شکل ان کے ایک حواری یہودا یعنی جوڈاس پر ڈال دی۔ آگے وہ بتاتے ہیں کہ ان سرکش یہودیوں نے ایسا سوچا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب دے دی، جبکہ وہ صلیب پر مرنے والا شخص یہودا تھا، عیسیٰ مسیح نہیں۔ قرآن شریف فرماتا ہے کہ نہ تو حضرت عیسیٰ مسیح ہلاک ہوئے تھے اور نہ تو آپ مصلوب ہوئے۔ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے صلیب دی، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ چوتھا سورہ آیتیں 157 اور 158۔ قرآن شریف کے اس دعوے کے باوجود ایسی کوئی بھی بات اس میں پائی نہیں جاتی ہے کہ بجائے حضرت عیسیٰ مسیح کے کوئی اور شخص صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہ آیتیں بس اتنا ہی کہتی ہیں کہ خدا نے لوگوں کو ایسا منظر دکھایا کہ حضرت عیسیٰ مسیح صلیب پر مارے گئے ہیں، مگر آج تک اس کا جواب نہیں ملا کہ یہ واردات ہوئی کیسے۔ اس مباحثے کو آگے بڑھانے کے لیے قرآن شریف میں ایسی کچھ آیتیں ہیں جو صاف طور سے بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح نے یقیناً وفات پائی ہے۔ اب ہم ان آیتوں کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ بڑی ہی باریک بینی سے ان کا معائنہ کر سکیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح کی وفات کے تعلق سے مسلمان حضرات کا جو انکار ہے، کیا اس کا کوئی پختہ ثبوت ان کی کتابوں میں ہے یا نہیں۔ تیسرا سورہ آیت 144 فرماتی ہے کہ حضرت محمد سے پہلے سارے رسول وفات پا چکے ہیں، جن میں حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پیر پھر جاؤ گے۔ تیسرا سورہ آیت 144۔ یہ آیت صاف طور سے بتاتی ہے کہ حضرت محمد سے قبل جتنے بھی نبی تشریف لائے تھے ان سبھی نے وفات پائی، جن میں حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں۔
الرسول کے اصلی معنی ہیں جتنے بھی نبی تھے۔ یہ جملہ ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت محمد سے پہلے بھی جتنے نبی ہوا کرتے تھے آپ سبھی نے وفات پائی ہے۔ صحیح البخاری جلد 2 کتاب 23 اور 333 بتاتی ہے کہ جب حضرت محمد نے وفات پائی تب حضرت ابو بکر نے یہی آیت پڑھی تھی۔ تو اس سلسلے کے مطابق جب حضرت محمد کی وفات ہوئی تب آپ کے کئی چاہنے والوں نے اس بات کو مان لینے سے انکار کر دیا تھا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، اور وہ سبھی کہہ رہے تھے کہ آپ حیات ہیں۔ اسی واقعے کے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر نے اس آیت کو سب کے سامنے پڑھا تاکہ لوگوں کو خاموش کر سکیں۔ اگر حضرت عیسیٰ نے وفات نہ پائی ہوتی تب تو وہ لوگ کم سے کم اس امید میں رہتے کہ جب حضرت عیسیٰ مسیح کی وفات نہیں ہوئی تب تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد بھی زندہ سلامت ہیں۔ جب حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی تب تو یہ صاف تھا کہ جتنے بھی نبی تھے ان سبوں کی وفات ہو چکی ہے۔ اگر ان میں حضرت عیسیٰ کا شمار نہیں ہوتا تب تو یہ آیت کو کچھ اس طرح سے پڑھا جاتا: محمد سے پہلے جتنے بھی نبی تھے ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم کو چھوڑ کر سبوں کی وفات ہو چکی ہے، لیکن ہمیں ایسی کوئی بھی بات یہاں نہیں ملتی۔ اسی لیے تیسرے سورے کی 144ویں آیت کے مطابق اس پر صاف صاف یقین ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح نے بھی وفات پائی ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح خود ایسا فرماتے ہیں 19ویں سورے کی 33ویں آیت کے حوالے سے کہ آپ وفات پائیں گے اور جی اٹھیں گے۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ 19واں سورہ آیت 33۔ جب مسلمان حضرات حضرت عیسیٰ کی وفات سے انکار کرتے ہیں تب وہ اس آیت کو اس واقعے سے جوڑتے ہیں جو آنے والے دنوں میں ہوگا، گویا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے اور تب وفات پائیں گے اور زندہ کیے جائیں گے۔ اس طرح کے معنی نکالنا گویا کہ خود مسلمانوں کے لیے مسائل سے گھرنا ہے، کیونکہ یہی بات حضرت یحییٰ یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والا کے تعلق سے کچھ ہی آیات پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور سلامتی ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ 19واں سورہ آیت 15۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق اسلام یہ مانتا ہے کہ حضرت یحییٰ تھے اور آپ نے وفات پائی اور آپ جلائے جائیں گے، مگر مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ مسیح کو وفات پانے کے قبل ہی جنت میں پہنچا دیا اور اس آیت کا تواریخی سلسلہ پوری طرح سے توڑ دیا۔ 19ویں سورے کی 15ویں آیت اور 33ویں آیت کے پس منظر میں اتحاد یوں نظر نہیں آتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہونے والے 2 واقعے یعنی مسیح کا آسمان پر زندہ اٹھا لیا جانا اور ان کا دوبارہ سرزمین پر اتر آنا شامل نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اس روایت کو ماننے کے لیے 19ویں سورے کی 33ویں آیت کچھ یوں ہونی چاہیے تھی: مبارک ہے وہ دن جب میں پیدا ہوا، مبارک ہے وہ دن جب میں آسمان پر زندہ اٹھا لیا جاؤں گا، مبارک ہے وہ دن جب میں سرزمین پر دوبارہ اتر آؤں گا، مبارک ہے وہ دن جب میں مروں گا اور مبارک ہے وہ دن جب میں جلایا جاؤں گا۔ 19ویں سورے کی 33ویں آیت کا جو معمہ ہے اس کا پتہ ہمیں جناب یوسف علی کی تفسیر سے ملتا ہے۔ حضرت مسیح مصلوب نہیں ہوئے، 4 سورہ اور آیت 157، لیکن وہ لوگ جو مانتے ہیں کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے انہیں اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان عالم دین نے لکھا ہے: کوئی بھی مسلمان حضرت یحییٰ کی وفات کو آئندہ کے لیے نہیں ٹالے گا۔ سبھی یہ جانتے ہیں کہ حضرت یحییٰ نے وفات پائی ہے، کیونکہ اب کوئی بھی شخص حضرت یحییٰ کی وفات کو آئندہ کے لیے نہیں ٹال سکتا۔ اسی لیے کوئی بھی شخص حضرت عیسیٰ کی وفات کو بھی آئندہ کے لیے نہیں ٹال سکتا۔ در حقیقت قرآن شریف میں ایسا ذکر کہیں پر بھی نہیں کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح وفات پانے کے واسطے دوبارہ اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ متوازی بیان
کہ حضرت یحییٰ کی وفات ہو چکی ہے صاف طور سے یہ خلاصہ کر دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی یقیناً وفات ہو چکی ہے۔ A.H. Obare, Miraculous Conception, Death, Resurrection and Ascension of Jesus, Nabi Isa, as taught in the Quran. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں، اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں۔ 19واں سورہ آیت 31۔ تو یہ آیت اس سے بھی زیادہ غور فرمانے کے لائق ہے۔ اس کے حوالے عیسیٰ مسیح کو حکم دیا گیا ہے کہ مرتے دم تک آپ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ تو اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، اگر حضرت عیسیٰ کی وفات اب تک نہیں ہوئی ہے تو کیا وہ آج بھی جنت میں زکوٰۃ اور نماز ادا کر رہے ہیں؟ آج جب حضرت عیسیٰ مسیح جنت میں زندہ سلامت ہیں تو آپ اپنی زکوٰۃ وہاں کسے دیا کرتے ہیں؟ آیتیں جو حضرت مسیح کی وفات کا ذکر کرتی ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات انی متوفقہ دینے والا ہوں، اور میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں۔ تیسرا سورہ آیت 55۔ ما قلت لكم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ان پر مطلع رہے اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ 5واں سورہ آیت 117۔ یہ جو الفاظ ہیں میں تجھے اٹھا لوں گا اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا وہ لیے گئے ہیں عربی کے لفظ توافا سے۔ یہ لفظ قرآن شریف میں تقریباً ہر بار ان کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں جنہیں موت کے وقت اٹھا لیا گیا ہے۔ جناب یوسف علی نے جو عربی سے انگریزی میں قرآن شریف کا پہلی بار ترجمہ کیا تھا اس میں آپ نے ان لفظوں کا یہ سیدھا سیدھا ترجمہ کیا تھا، میں تجھ کو موت دوں گا، مگر آپ نے دوسری بار جب ترجمہ کیا تو اسے بدل کر یوں لکھا ہے، میں تجھ کو اٹھا لوں گا۔ اب اسی روشنی میں آپ ذرا نامور عالم دین تفسیر کار اور مترجم جناب مولانا وحید الدین خان کے 3 سورے کی آیت 55 اور 5ویں سورے کی آیت 117 کا انگریزی میں کیے ہوئے ترجمے پر غور فرمائیے۔ وہ یوں ہے، اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے سارے منکروں سے الگ کروں گا۔ 3 سورہ آیت 55۔ اور میں نے بس انہیں وہی بتایا جسے بتانے کا حکم تو نے مجھ کو دیا ہے، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ میں ان کے بیچ ان کی حرکتوں کا گواہ بنا رہا جب تک میں ان کے بیچ رہا، اور جب تو نے مجھے موت دی تو ان کو دیکھ رہا تھا، تو ساری چیزوں کا گواہ ہے۔ 5واں سورہ آیت 117۔ توافا کے معنی تقریباً ہر بار موت سے ہی ہوتے ہیں، جب یا تو خود خدا یا پھر جب اس کے فرشتے کا ذکر آتا ہے، جیسا ہم اگلی آیتوں میں دیکھنے والے ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن
أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ تم میں وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، دوسرا سورہ آیت 234۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور جس عذاب کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا اس کے نازل ہونے سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دے دیں۔ 10واں سورہ آیت 46۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون۔ جن کی جان فرشتوں نے کفر کی حالت میں نکالی تھی، پھر وہ لوگ صلح کا پیغام ڈالیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہ کرتے تھے۔ 16واں سورہ آیت 28۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي أكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔ 32واں سورہ آیت 11۔ ان دی گئی مثالوں اور زبان کی بول چال کے ثبوتوں سے ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تیسرے سورے کی 55ویں آیت اور 5ویں سورے کی 170ویں آیت یہ ثابت کر دیتی ہیں کہ جنت میں داخل ہونے سے قبل حضرت عیسیٰ نے بلا شبہ وفات پائی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ثبوت ملتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں۔ ابن مسعود کے حوالے سے، میرے سامنے تب وہ منظر آ گیا جب رسول اللہ نے اس نبی کا ذکر کیا جن کو آپ کی امت والوں نے بے رحمی سے تکلیف پہنچائی اور آپ کو لہو لہان کر ڈالا تھا، اور اس وقت آپ نے اپنے چہرے پر سے خون پوچھتے ہوئے دعا کی تھی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بخاری شریف 4 کتاب نمبر 683۔ تو جب ہم ایسے نبی کی شناخت کرتے ہیں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ وہ تو واحد ہمارے عزیز اور مبارک سیدنا حضرت عیسیٰ مسیح تھے جنہیں کوڑوں سے مارا گیا تھا، اور یہ دعا آپ ہی نے مرتے وقت صلیب پر کی تھی۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں ییشو کو مصلوب کیا اور بدکاروں کو بھی، ایک کو داہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ لوکا کی انجیل باب 23 آیات 33 اور 34۔ تو پھر 4 سورے کی آیات 156 اور 157 کی تشریح کیا ہے؟ لیکن اب بھی اس معاملے کا حل نہیں نکلتا ہے، کیونکہ 4 سورے کی 127ویں آیت اس بات سے انکار کر دیتی ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح صلیب پر چڑھائے گئے تھے۔ اب ایسے کئی ممکن حل نظر آتے ہیں جب ہم اس بات کا خلاصہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ویسے تو تضاد معلوم پڑتا ہے۔ ایک طرف قرآن شریف کچھ اس طرح فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کو صلیب دی گئی اور آپ نے وفات بھی پائی، اور پھر دوسری طرف وہ صاف صاف مکر جاتا ہے کہ یہودیوں نے مسیح کو نہ تو صلیب دی اور نہ تو ہلاک کیا۔ تو پھر 4 سورے کی آیات 156 اور 157 کے معنی کیا نکالے جائیں؟ کچھ سال پہلے جناب ایلڈر نے اسی پر لکھے اپنے ایک مضمون میں بڑی باریک بینی سے فرمایا ہے، یہ آیات ایسے تو نہیں بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح نے وفات نہیں پائی یا کہ آپ صلیب پر نہیں گئے، یہ تو صرف اتنا ہی کہتی ہیں کہ ان لوگوں یعنی یہودیوں نے اپنے ہاتھوں سے نہ تو آپ کو ہلاک کیا
نہ سلیب دی۔ اور دیکھا جائے تو تواریخ کے حوالے سے یہ بالکل سچ ہے۔ حالانکہ ایسا کرنا تو یہودیوں کی ذمہ داری تھی، مگر در حقیقت وہ رومیو سپاہی تھے جنہوں نے اس کام کو انجام دیا تھا۔ مگر ایک خیال یہ بھی ہے جس سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ تو یہودی تھے اور نہ رومیو سپاہی جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب دی تھی۔ اس وقت جب پلاطس نے اپنا فیصلہ سنایا تھا تب حضرت عیسیٰ نے اس کے جواب میں یوں فرمایا تھا، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا ہوتا تو تیرا مجھ پر اختیار نہ ہوتا۔ یوحنا باب 19 آیت 11۔ تب یہودی یہ سمجھے تھے کہ انہوں نے آپ کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے قطعی ایسا نہیں کیا۔ در حقیقت کوئی بھی انسان مسیح کو مارنے میں کامیاب نہیں ہوا، بس واحد خدا نے ایسا کر دکھایا اپنے ایک پوشیدہ مقصد کو پورا کرنے کی غرض سے۔ 8واں سورہ آیت 17 میں اس کی تشریح کے متوازی لکھا ہے کہ جس وقت مسلمان جنگ بدر کی فتح کا جشن منا رہے تھے اور اس جیت کا صحرا اپنے ہی نام لکھ رہے تھے، تب انہیں بڑی سختی سے کہا گیا کہ انسان اپنے بل پر کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو ایک ایسی دینی تعلیم تھی جس نے اسلام میں ایک گہری جڑ پکڑ لی ہے۔ قرآن میں عیسیٰ مصنف جیفری پیرنڈر ون ورلڈ سن 1995۔ فَلِمَ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ بس انہیں تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور جب تم نے ان پر خاک پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، تاکہ اللہ اپنی طرف سے ایمان والوں پر خوب احسان کرے۔ 8واں سورہ آیت 17۔ یہودی اس وجہ سے حضرت عیسیٰ کا قتل کرنا چاہتے تھے کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کے شاگرد بن چکے تھے اور آپ کی پیروی کرتے تھے۔ یہودی یہ دیکھ کر گھبرا گئے تھے اگر انہوں نے عام لوگوں کو حضرت عیسیٰ کی پیروی میں چلنے دیا تب تو بہت جلد ہر ایک شخص آپ کے پیچھے ہو لے گا اور یہودی مذہب کے ان حکمرانوں کے اشاروں پر چلنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اس کے سبب ان کا رتبہ اور اختیار ختم ہو جانے کے ڈر سے وہ حضرت عیسیٰ مسیح کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ ادھر رومیوں کے حاکموں نے حضرت عیسیٰ مسیح کو اس واسطے بھی مصلوب کیا کیونکہ ان کو لگا کہ یہودی حکمرانوں کی یہ مانگ پوری کر دینے سے ہر ایک یہودی ان کی حکومت میں خوش رہے گا، مگر حقیقت میں وہ نہ تو یہودی تھے اور نہ تو وہ رومیو تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ مسیح کی جان لی، بس وہ تو خدا پاک تھا جس نے ہم انسانوں کے تمام گناہوں کو حضرت عیسیٰ پر لاد دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ نے سارے عالم کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، اور آپ کے پاک خون کا ایک ایک قطرہ ہمارے گناہوں کا فدیہ بن کر بہا۔ حضرت عیسیٰ مسیح شریعت کو اور اپنی قربانی کی نبوت کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ایک کے بدلے دوسرے کو صلیب دینا خدا پاک کو ایک فریبی بنا دیتا ہے۔ ایسا خیال کہ حضرت عیسیٰ مسیح کے بجائے کوئی اور شخص صلیب پر مارا گیا ہے قطعی معقول نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تب تو خدا کی پاک ذات پر فریب کا الزام لگ جاتا ہے۔ مان لیجئے اگر حضرت عیسیٰ مسیح کو خدا نے صلیب پر جانے کے قبل ہی زندہ اٹھا لیا ہوتا اور کسی دوسرے کا چہرہ آپ کا سا بنا دیا ہوتا، تب تو صلیب کا منظر دیکھنے والے ہر طرح سے مان لیتے کہ شہید ہونے والا شخص حضرت عیسیٰ مسیح ہی ہے، جبکہ خدا نے تو آپ کو صلیب کی مار سے بچا کر زندہ اٹھا لیا تھا۔ اب وہ منظر سارے دشمن یہودی، رومیو سپاہی، حضرت عیسیٰ مسیح کے حواری اور بے شمار لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مصلوب ہونے والا شخص حضرت عیسیٰ مسیح ہی تھے۔ ایسا ہو جانے کے بعد آپ کے حواریوں نے جہاں بھر میں جا کر پیغام صلیب کی منادی کی، اور ان حواریوں کے علاوہ کتنے ہی ایسے مسیح کے چاہنے والے آگے چل کر پیدا ہوئے جنہوں نے انجیل کی منادی کی اور بغیر اف کیے اسے سچائی مان کر قربان ہو گئے، بس یہی ایک پیغام دینے کی غرض سے کہ حضرت عیسیٰ مسیح دنیا میں تشریف لائے اور صلیب پر قربان ہوئے تاکہ جہاں بھر کے گناہگاروں کو گناہ سے نجات دلائیں۔
اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ مسیح کی انجیل دنیا بھر میں پہنچ گئی اور کروڑوں انسانوں نے اس مسیحا کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا جو ان کی خاطر صلیب پر بے رحمی سے مارا گیا تھا۔ اب ان باتوں کی روشنی میں ہمارا سوال یہ ہے، اگر صلیب پر مرنے والی وہ ہستی حضرت عیسیٰ مسیح نہیں تھے، تب عیسیٰ مسیح کے ماننے والوں کو گمراہ کس نے کیا؟ یہ بدلے جانے کا نظریہ، حضرت عیسیٰ مسیح کے بجائے کوئی اور مرا، مذہبی تواریخ میں خدا کے ہاتھوں کھیلا گیا سب سے فریبی کھیل لگے گا۔ طنز کی بات یہ ہے کہ یہ نظریہ جو شاید تواریخ کا سب سے بڑا غلبہ مانا جاتا ہے، اس نے کروڑوں مسلمانوں کو کفر کی زنجیروں میں باندھے رکھا ہے۔ بدل دیے جانے کا یہ نظریہ ان تمام چشمدید گواہوں اور تواریخی ثبوتوں کے برخلاف ہے۔ اگر آج کوئی ایسا کہتا ہے گاندھی جی کو نہ تو گولی ماری گئی تھی اور نہ تو ان کی موت واقع ہوئی تھی، پر وہ یوں ہی غائب ہو گئے تھے اور ان کے بدلے کوئی اور ہی مارا گیا تھا، تب اس کے جواب میں آج کی نسل کیا کہے گی؟ کیا کوئی بھی ایسا کہنے والے شخص سے راضی ہوگا؟ لوگ ایسے شخص کی بات اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ نہ تو وہ اس واردات کا چشمدید گواہ تھا، نہ تو اسے یہ معلومات کسی چشمدید گواہ یا گواہوں سے ملی، اور آخر کار اس کی بات ان چشمدید گواہوں کی گواہی سے بالکل بھی نہیں ملتی جن کے سامنے گاندھی جی کو گولی مار کر شہید کیا گیا تھا۔ یہ بدل دیے جانے کے معاملے کی بات بالکل معقول نہیں ہے، اور اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ نظریہ مسیح کی شہادت کے چشمدید گواہوں کے بیانوں سے تضاد رکھتا ہے، جہاں وہ سارے کے سارے ایک بلند آواز میں کہتے ہیں عیسیٰ ناصرین مصلوب ہوئے تھے۔ بائبل مقدس متی 27، مرکز 14، لوکا 23، یوحنا 19۔ دوسری وجہ، یہ بدلے جانے کی کہانی شروعات میں لکھی ہوئی انجیل سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہانی یہودیوں، رومیوں اور سامریوں کی گواہی جو مسیح کے مصلوب ہونے پر ہے ان سے بھی اختلاف رکھتی ہے۔ حالانکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری خبریں پائی جاتی ہیں جو مسیح کے مصلوب ہونے کی تصدیق دیتی ہیں، اور جن میں سے کچھ خبریں معتبر تواریخی حوالوں سے ملی ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ تواریخی ثبوتوں پر نظر ڈالیں۔ پہلا، جوزفس، پہلے صدی عیسوی کا ایک یہودی تواریخ لکھنے والا، 37 سے 100 عیسوی میں یوں لکھتا ہے، عیسیٰ نام کا ایک دانش مند انسان تھا، پلاطوس نے اسے صلیب پر موت کی سزا سنائی۔ دوسرا، کرنیلیس ٹیکیٹس نام کا ایک رومیو تواریخ لکھنے والا، 55 عیسوی، جس نے اینلز لکھی ہیں، جسے تواریخ کی ایک ایسی کتاب مانا جاتا ہے جس میں قیصر اگستس کے دور سے لے کر اس کے بعد کے 4 رومیو کیسروں کے دور کی تواریخیں درج ہیں۔ اس کتاب میں پایا جاتا ہے کس طرح پونتس پلاطس نے حضرت عیسیٰ مسیح کو سزائے موت سنائی تھی جب ٹائبیریس کی حکومت رواں تھی۔ تیسرا، نئے عہد نامے کے علاوہ تھیلس، 52 عیسوی، جو ایک فلسطینی تواریخ لکھنے والا تھا، اس نے بھی مسیح کا ذکر کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے، جب مسیحا کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا تب سرزمین پر ایک اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ چوتھا، مارا بار سیریفیون، 73 عیسوی، اس نے اپنے بیٹے کو اس دور میں ایک خط لکھا تھا جو برطانیہ کے عجائب گھر میں آج بھی محفوظ ہے، جس میں ایک سوال کیا گیا ہے، یہودیوں کو اپنے ہی بادشاہ کو صلیب دے کر کیا حاصل ہوا؟ بس ایسا کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد ان کی اپنی بادشاہت بھی ختم ہو گئی۔ پانچواں، دوسری صدی عیسوی میں جسٹن مارٹر نے پونٹس پلاطس کے کارنامے اس موضوع پر لکھی اپنی کتاب میں یہ ذکر چھیڑا ہے کہ جس کی حکومت میں صلیب پر چڑھاتے ہوئے عیسیٰ کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلے مارے گئے تھے، آپ کے کپڑوں کو صلیب دینے والوں نے آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ چھٹی، یہودیوں کی کتاب تالموڈ بھی حضرت عیسیٰ مسیح کو سزائے موت دینے کی بات بیان کرتی ہے، کچھ اس طرح سے، فصح کی شام یشوع یعنی عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ اس کے باوجود کہ یہ ساری لکھی گواہیاں دراصل ان کی ہیں جن کو مذہب عیسوی سے کوئی انسیت نہیں تھی، بلکہ وہ سب اس مذہب کے مخالف تھے، انہوں نے یہ پختہ اور یکساں تصدیق کی ہے کہ پونٹس پلاطس کی حکومت میں عیسیٰ ناصرین کو مصلوب کیا گیا ہے۔ تیسری اہم بات،
پہلی صدی عیسوی سے ہمیں ایک بھی ایسی گواہی یا ثبوت نہیں ملتا ہے دین عیسوی کے دوست یا دشمن کی طرف سے جو ان باتوں کے برخلاف ہے۔ یہ جو افواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کے بدلے کوئی اور مارا گیا، اس کی پیدائش پہلی صدی عیسوی میں نہیں ہوئی تھی اور نہ تو کسی چشمدید گواہ کے چھوڑے ہوئے دستاویزوں کے ثبوتوں کی بنیاد کا نتیجہ ہے اور نہ ہی اس دور کے واقعات کی بنا پر۔ ہمارے عزیز بھائیوں، سچائی کا تعلق حقیقت سے ہونا چاہیے۔ ہر ایک دعوے کو سچی گواہیوں پر قائم ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ مسیح کی وفات کو ثابت کرنے کی غرض سے ہم نے یہ تمام ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آپ بڑے غور اور اطمینان سے ان ثبوتوں پر اپنی توجہ دیں اور خود سے یہ سمجھیے کیا مسیح کا مصلوب ہونا قابل یقین واردات ہے یا نہیں، یا پھر یوں ہی کہہ دیں بغیر کسی پختہ بنیاد یا ثبوتوں کے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کو خدا نے زندہ اٹھا لیا اور ان کی جگہ کسی اور شخص کو مرنے کے لیے یہودیوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا۔